خاتون و حضرات، جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت لے کے زمین پہ آئے اور دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جہاں ایک طرف پیغام مکمل ہوا، وہاں دوسری طرف اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی پیغمبری بھی ختم ہو گئی. اگر ایک طرف پیغام ختم ہوا تو دوسری طرف ختم النبیین اور مرسلین کی صورت میں اللہ کی یہ نعمت بھی تمام ہوئی. مگر ایک اور وجہ بھی تھی اس کے تمام ہونے کی. یہ انسان جو اپنا ذہنی اور عقلی سفر پورا کر رہا تھا، اب اس درجہ بلوغت تک آ گیا تھا کہ اب اس کو معجزوں کی، سحر کی کارگزاری کی یا پیغمبروں کے ہاتھوں سے عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر ایمان لانے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی. اب ایک ہی جادو رہ گیا تھا، وہ شعور انسان کا تھا، عقل انسان کا تھا، اس امانت کا تھا جو اللہ نے انسان کو عطا کی. وہ اپنے درجہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی. اب خداوند کریم نے انسان کی عقل پہ بھروسہ کیا، اس کی استعداد فکر اور ادراک پہ بھروسہ کیا. اب اللہ کو یقین تھا کہ میرے اس بندے کے توسط سے جو دین اور جو میں پیغام دے رہا ہوں، یقیناً لوگ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان بھی لائیں گے. مذہب اس وقت تک جنرلی ہر حال میں تمام کمیونٹیز میں موجود تھا. اس وقت تک کوئی ایسی کمیونٹی نہیں تھی جس میں کوئی نہ کوئی فارم آف ریلیجن موجود نہ ہو، چاہے وہ کہانت تھی، چاہے وہ جادوگری تھی. ان سب کو ہم اس لیے مذاہب کہتے ہیں کہ ہر بندہ ایک کلٹ کی عبادت کرتا تھا، ایک کسی نہ کسی ایک مکتب فکر کی عبادت کرتا تھا. اور خاتون حضرات، اسلام کے بعد کم از کم کہانت کا، جادو کا دور ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے انتہا درجہ کا ایک منظم فلسفہ زندگی نہ صرف یہ پیش کیا بلکہ ایک اور چیز بھی پیش کی. وہ خدا سے انسانی تعلق کا ایک طریقہ کار بھی آپ نے انسان کو بخشا. آپ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اب آئندہ دور میں جب چاہے گا اللہ سے اپنا رشتہ محبت جوڑ سکتا ہے. ایک ایسا رستہ، خاتون حضرات، یہ سارے طریقے اسلام، یہود، یہ اس لیے نہیں تھے کہ اللہ کا مقصد مذہب تھا. اللہ کا مقصد مذہب نہیں تھا. اللہ کا مقصد کوئی خصوصی شرعی نظام مقرر کرنا نہیں تھا. اللہ کا مقصد اول و آخر صرف ایک رہا. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اللہ کا صرف ایک مقصد رہے گا، اور وہ انسان سے اللہ کا تعلق ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت اور ہر عصر میں انسان جب چاہے گا خدا سے اپنا تعلق قائم کر سکے گا. بنیادی طور پر مذہب چلنے کے رستے کو کہتے ہیں، اور جہاں بہت سارے دوسرے رستے موجود تھے، اللہ نے مذہب کو ایک ایسا رستہ قرار دیا جس پہ چل کر آپ منزل مقصود یعنی اللہ تک پہنچ سکتے تھے.